2 گھنٹے میں انشاءاللہ خالی بٹوا اللہ پاک نے چاہا تو بھر جائے گا۔ رجب کا ایسا وظیفہ، ایسا راز، ایسا عمل اپنے بھائیوں بہنوں کو بتلانے لگا ہوں کہ جس کی جیب خالی ہو، کہ جس کی الماری خالی ہو چکی ہو، جس کے نہ بینک میں کچھ ہو، نہ بینک اکاؤنٹ ہی ہو اس کا، بالکل غریب سے غریب بندہ، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر آج رجب کے کسی بھی دن میں، پورا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن میں، آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، پوری دنیا کے کسی کونے میں موجود بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ وظیفہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا، وہ بھی فوری طور پر۔ یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ قسمت کے دروازے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں گے۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو آ کر پھر میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان نہ لے کر آئے تو پھر مجھے کہنا۔ تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروباری معاملات ہوں، جیب خالی ہو، بٹوا خالی ہو، جاب نہیں ملتی ہو، دکان میں کام نہیں چلتا ہو، رش نہیں لگتی ہو، اس عمل کو رجب کے مہینے میں دکان میں بھی کر لینا، چاہو تو گھر میں بھی کر لینا، میری بہنیں بھی کریں اور میرے بھائی بھی کریں، چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں سے آپ لوگ میری یہ ویڈیو بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں، پوری ویڈیو پہلے دیکھنا اور کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد، رجب کا مہینہ ابھی موجود ہے، ابھی پورا مہینہ باقی ہے، تو کوشش کرنا ایک مرتبہ آپ لوگ فوراً پہلے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی ایک مرتبہ یہ عمل کر لینا، پھر جب چاہے دوبارہ رات میں کر لیں، کل کر لیں، پرسوں پڑھ لیں، کوشش کرنا اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد، تاکہ آپ کو ذہن میں بھی تازہ تازہ عمل یاد ہو اور فوراً پڑھ لیں آپ لوگ، اور آپ کا ایک مرتبہ کا عمل کاؤنٹ ہو جائے۔ رجب میں ایک مرتبہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو کافی ہے پورے مہینے میں، اور چاہیں تو دن میں 10 بار اس عمل کو پڑھیں، چاہے تو مہینے میں روزانہ 10 بار پڑھیں، روزانہ ایک بار پڑھیں، یا صرف ایک بار بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ عمل کی اجازت کے لیے چاہے جتنی بار پڑھیں، جتنے دن پڑھیں، رجب کے مہینے میں، صرف رجب کے مہینے میں پڑھنا ہے اس عمل کو۔ عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیں، آپ کو اجازت فوراً مل جائے گی، رپلائی میں کر سکوں نہ کر سکوں لیکن آپ کو اجازت فوراً سے مل جائے گی۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوشش کرنا کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ یہ رجب کا غیبی دولت والا ایسا وظیفہ ہے، یہ رجب کا غیب سے رزق حاصل کرنے والا ایسا وظیفہ ہے کہ نسلوں کی نسلیں آپ کی اگر تنگ دستیوں میں اگر بیٹھی ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہیں، آپ کے مثال کے طور پر آپ کے بچے بھی پریشان ہیں، آپ کے بچوں کے بچے بھی پریشان ہیں، آپ اگر کوئی بڑی ایجڈ ایسے بندے ہیں، آپ لوگوں کے سارے مطلب ہے کہ معاملات خراب چلے جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی اگر نسلیں کی نسلیں بھی ہوں گی نا میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ بھی کروڑ پتی بن جائیں گے اگر یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں گے تو۔ آپ کے پاس تو پیسہ آئے گا ہی آئے گا، اور یہ وظیفہ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس سالوں بعد پیسہ آیا، فوری طور پر امیر کرنے والا وظیفہ ہے، فوری طور پر جیب میں دولت کو لانے والا وظیفہ ہے۔ رجب کا یہ وظیفہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 2020 میں، 21 میں، 22 میں، 23 میں جن جن لوگوں کو بتایا، کوئی ایسا ایک بندہ بھی نہیں جس کو فائدہ نہ ہوا ہو، کسی کو کم فائدہ ہوا، کسی کو زیادہ فائدہ ہوا، لیکن فائدہ ضرور ہوا۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ اس وظیفے کو میں نے پڑھا، آپ نے بتایا تھا اور مجھے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا، ایک بندہ بھی نہیں، ایک بندہ بھی کوئی نہیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے، آج رجب کا چوتھا دن ہے، منگل کا دن ہے، چاہے تو آج پڑھ لو، چاہے کل پڑھ لو، روزانہ آپ لوگ چاہو روزانہ پڑھ لو۔ عمل کی اجازت کے لیے آپ کو میں طریقہ کار بتا چکا ہوں، اپنا نام لکھیں گے آپ کو اجازت مل جائے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سکون سے بیٹھ جانا جہاں کہیں موجود ہو، چاہے گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے مدرسے میں ہوں، چاہے اسکول میں ہوں، چاہے یونیورسٹی میں ہوں، چاہے اسپتال میں ہوں، کہیں بھی موجود ہو، سکون سے بیٹھ جانا۔ جگہ کی پابندی نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، صرف پابندی یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں پڑھنا ہے، کسی بھی دن پڑھیں، روزانہ پڑھیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دیں۔
درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد، اور سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس عمل کو جس دن پڑھنے لگے پہلے سے آدھا سے 1 منٹ نکال لیں، 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ لوگ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پورے دل سے پورا وہ 1 منٹ آپ لوگ صرف وظیفے پڑھ دیں۔ جب پوری طرح فری ہوں رجب کے مہینے میں تو 1 منٹ نکال لیں، گھر میں ہوں تو سائیڈ میں ہو جائیں 1 منٹ کے لیے، بالکل الگ ہو جائیں، کسی الگ سیپریٹ کمرے میں بیٹھ جائیں 1 منٹ کے لیے، موبائل کو، تمام کاموں کو، تمام چیزوں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے، اور صرف پوری توجہ، پورا دل، پورا یقین وظیفہ پڑھنے پر لگا دیں۔ خاموشی سے کسی کونے میں ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں سے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، چاہے دکان میں بھی پڑھ لیں تو دکان میں آپ لوگ اگر رش میں ہیں، کام کر رہے ہیں تو 1 منٹ کے لیے وقفہ لے لیں، پیچھے آ جائیں، یا لنچ ٹائم ہو یا کوئی ایسا وقت ہو جب آپ لوگ فری ہوں، جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں، تاکہ آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پڑھنے پر لگی ہو۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو بھی آدھی 1 منٹ کا جو بھی عمل ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کمپلیٹ عمل ایک ساتھ کرنا ہے۔ اور براہ کرم ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں عمل بتلانے لگا ہوں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، پورا عمل اچھی طرح سمجھیے گا۔ رجب کا یہ عمل اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ یہ 1 دن کے عمل سے آپ لوگوں کی زندگی میں دولت آ جائے گی۔ صرف ایک بار پڑھ لو رجب میں، اگر آپ لوگ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، روزانہ آپ کو وقت نہیں ملتا، تو صرف ایک بار پڑھ لو، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر کا اتنا آسان وظیفہ اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ سورہ کوثر تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن آپ لوگوں کو رجب کے مہینے میں سورہ کوثر کا ایسا عمل بتلانے لگا ہوں کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گے، ساری زندگی دولت میں کھیلو گے۔ دولت ختم، میرے بھائیوں، میری بہنوں، چاہو گے دولت ختم ہو جائے لیکن دولت ختم ہونے کا نام نہ لے گی۔ 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ لوگ جو درود پاک پڑھنا ہو وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ درود پاک جب پڑھ لیا تو سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ کون سا ہے، کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے ہاتھوں میں جلدی سے تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اپنے سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر براہ کرم پوری اپنی توجہ کو، پورے دھیان کو ویڈیو پر جما دیجیے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو۔ اللہ پاک نے چاہا تو، حکم اللہ پاک کا۔ وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے۔ پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ رکھو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پورے دل سے، یقین سے وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، 1 منٹ کا وقت نکال کر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کوئی سا بھی، تو اب اپنی شہادت والی انگلی آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، پہلی انگلی شہادت والی انگلی پر آپ کو یہ وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھ لیا پہلی انگلی پر، اسی انگلی پر دوسری بار پڑھیں۔ ہر انگلی پر آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سمجھتے ہوں گے۔ تو پہلی انگلی پر آپ نے 1 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا۔ اب دوسری بار پڑھیں اسی انگلی پر، لا حول ولا قوت الا باللہ، 2 بار پڑھ لیا۔ اب اسی انگلی پر تیسری بار پڑھیں اور آخری بار پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 3 مرتبہ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر، شہادت والی انگلی پر 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی پڑھ لو فوراً اب آپ لوگ کیا کریں گے یہ سمجھ لیں۔ فوراً اسی وقت اب آپ لوگ اسی انگلی پر، شہادت والی انگلی پر سب سے پہلے ایک بار پڑھیں گے،
अस्तगफिरुल्लाह, फिर दूसरी बार पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा। सबसे पहले आपने शहादत वाली उंगली पर 3 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया, तो फ़ौरन उसी उंगली पर 3 मरतबा आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेंगे। जब पढ़ लिया तो अब आप क्या पढ़ेंगे ये समझ लें। अब आप लोग उसी उंगली पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहादत वाली उंगली पर आप लोग 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें सीधे हाथ की पहली उंगली पर। दूसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 बार पढ़ लिया। फिर तीसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पहले पढ़ लिया 3 मरतबा, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, 3 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ लिया। अब साथियों, भाइयों, बहनों, अब नॉर्मली बैठ जाए। अब आपने सीधे हाथ पे जो पढ़ना था इस वक्त पढ़ लिया। अब आपको फौरन से इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, 1 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ ली। फिर दोबारा पढ़ें इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, 2 मरतबा 2 टाइम आपने सूरह कौसर पढ़ ली। फिर तीसरी बार पढ़ें, चौथी बार पढ़ें, 5वीं बार पढ़ें, 6ठी बार पढ़ें, 7वीं बार पढ़ें। 7 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ ली। पहले आपने शहादत वाली उंगली पर मैंने आपको जो बताया आपने पढ़ लिया। जिस तरीके से फ़ौरन 7 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर पढ़ लें आप, तो अब क्या पढ़ना है ये पूरा का पूरा साथियों, भाइयों, बहनों, जो मैं अमल बता रहा हूँ, दुरूद पाक जब आपने पढ़ लिया और आखिर तक अभी थोड़ा सा अमल बाकी है, वह एंड होने वाला है, तो आखिर तक जो आपको ये अमल आप लोग पढ़ोगे तो आपका मुश्किल से आधा से पौना मिनट लगेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगेगा तो 1 मिनट का वक्त लगेगा। सुकून से पढ़ेंगे, इससे ऊपर का वक्त नहीं लगेगा। रजब में कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जिस दिन मैं ये अमल ना करूं, और गैबी तरीके से फौरी तौर पर मेरे मामलात हल हो जाते हैं। जो मांगता हूं मुझे फ़ौरन मिल जाता है। कुछ भी मांग लेना, कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसकी हाजत हो, मुराद हो, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक ने चाहा तो मन की मुराद पूरी होगी। जो मांगोगे उसी वक्त मिलेगा, घंटों मिनटों बाद नहीं मिलेगा, सेकंडों में इंशाअल्लाह हाजतें मुरादें पूरी होंगी और परेशानियां दूर होंगी। जो परेशानी के लिए दुआ मांगोगे वो परेशानी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। जब 7 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ ली, तो अब तमाम साथी, बहन, भाई, दोस्त, अहबाब फिर से अपनी सीधी उंगली पर इस अमल का, रजब के इस ख़ास अमल का आखिरी वजीफ़ा कौन सा है ये समझ लें, किस तरह पढ़ना है ये समझ लें, और आखिर में करना क्या है ये पूरा अमल समझ कर जाइएगा। पूरा अमल अपने जहन में कॉपी कर लें, फिर आगे जो है वो सुकून से पढ़ लीजिएगा। वीडियो देखने के फ़ौरन बाद पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, रात में पढ़ लें, पूरा महीना मौजूद है। रोज़ाना चाहें रोज़ाना पढ़ें, सिर्फ 1 बार पढ़ लें, जैसी आपकी मर्ज़ी। सूरह कौसर पढ़ ली तो आखिरी वजीफ़ा जो आपको पढ़ना है साथियों, भाइयों, बहनों, बड़ा कमाल का वजीफ़ा है और बड़ा मुजर्रिब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए आपको अपनी शहादत वाली उंगली पर वजीफ़ा पढ़ना है, ये वाला भी। ये वजीफ़ा साथियों, भाइयों, बहनों, आपको आपकी वीडियो की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बड़ा कमाल का वजीफ़ा है और शायद कोई ऐसा शख्स हो जिसने अपनी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा ना पढ़ा हो। शायद कोई ऐसा शख्स होगा, बहुत मुश्किल है, कोई ऐसा शख्स होगा जिसने ये वजीफ़ा ना पढ़ा हो। वजीफ़ा किस तरह पढ़ेंगे? शहादत वाली उंगली पर आप लोग सीधे हाथ की पहली उंगली पर सबसे पहले 1 बार पढ़ेंगे अल्लाहु समद, फिर उसी उंगली पर दूसरी बार पढ़ेंगे अल्लाहु समद, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे अल्लाहु समद, फिर सीधे हाथ की उंगली पर दोबारा से अल्लाहु समद, चौथी बार अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, फिर उसी उंगली पर अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, 9 बार पढ़ लिया। फिर 2 मरतबा अलग से पढ़े अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। शहादत की उंगली पर आपको 11 मरतबा आखिर में, पहली उंगली पर सीधे हाथ की जो पहली उंगली होती है उसमें आखिर में 11 मरतबा
اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور جیسے ہی اللہ صمد کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں آخر میں، اپنے گریبان پر فوراً سب سے پہلے اپنے جو آپ کا گریبان ہوتا ہے نا، وہاں پر آپ لوگ اپنے سینے پر دم کریں، پھونک مارے پہلے سب سے ایک مرتبہ، اور اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے چہرے کے قریب لے آئیں اپنے دونوں ہاتھوں کو، اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماریں، دم کریں، اور اسی وقت پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیڑ لیں، گھما لیں۔ گھما لیا آپ نے، پھیڑ لیا، اب آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے فوراً سے، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک بھی آپ لوگ پڑھ لیں۔ اسی وقت آپ لوگ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، مراد ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، وظیفہ پڑھتے ہی جو مانگو گے اللہ پاک نے چاہا تو فوراً ملے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔